السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 65-66 یعنی 65 اور 66 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو دو آیات آپ کے سامنے اس سے پہلے کے درس میں تلاوت کی گئی تھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسایا اور بارش کا پانی پڑنے کی وجہ سے زمین بالکل سرسبز اور شاداب ہو گئی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی باریک بھی اور بہت زیادہ باخبر ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد دوسری جو آیت کریمہ جو اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اگلی آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، دو آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی بھی چیزیں زمین میں ہیں تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے انڈر میں کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے بلڈنگ کون بنا رہا ہے؟ انسان بنا رہا ہے نا۔ بڑے بڑے زو کو کون چلا رہا ہے؟ ان زو میں جو بڑے بڑے جانور ہیں، خطرناک بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، ان جانوروں کو قبضے میں کون کر کے رکھا ہوا ہے؟ انسان کر کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی سمندروں کے اندر جو بڑی بڑی کشتیاں اور جو موٹر بوٹ اور بڑے بڑے اسٹیمرز اور ہوائی اور جہاز چلتے ہیں، یہ کون چلا رہا ہے؟ انسان چلا رہا ہے۔ آسمان پہ جو بڑا بڑا پلین اڑ رہا ہے اور جیٹ ومان اڑ رہا ہے اور راکٹ اڑ رہا ہے، اس کو کون چلا رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے ان چیزوں کو انسانوں کے انڈر میں کرنے والا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی بھی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ حیوانات کو، جمادات کو، فصلوں کو، پھلوں کو، کھیت کو، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے انڈر میں کر دیا ہے۔ دیکھیے اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے انڈر میں کر دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ان چیزوں کو تمہارے انڈر میں کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے کہا، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستقل قدرت کاملہ ہے، لیکن اللہ نے مثال دیتے ہوئے کہا والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور جو کشتی اس کو بھی اللہ نے تمہارے انڈر میں کر دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریاؤں میں چلتی ہے۔ حالانکہ دریا کے پانی کا جو سطح ہوتا ہے، سمندر کے پانی کا جو سطح ہوتا ہے، اس پر ہلکی بھی بھاری چیز کو اگر آپ ڈالیے تو وہ سیدھے کہاں جائے گا؟ زمین کے تہ میں جائے گا۔ لیکن کشتی، موٹر بوٹ، پانی جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے سامان کو لوڈ بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا والفلک، اور کشتیاں بھی تجری فی البحر بامرہ، جو اسی کے حکم سے دریاؤں میں چلتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کشتیاں نرم ہوا اور پاکیزہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اپنے مسافروں کو لیتے ہوئے سمندروں کے تلاطم خیز سمندر اور اس کے اندر جو موجیں ہوتی ہیں ان کے بیچ میں چلتی رہتی ہے۔ مسافر جو ہوتے ہیں ان مسافروں کو لے کر کے چلتی رہتی ہے، اور وہ جو مسافر ہوتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک خود بھی جاتے ہیں، بہت سارے سامان اور ساز و سامان کو لے کر کے بھی جاتے ہیں اور پھر لے کر کے بھی آتے ہیں۔ یہ جو جتنی ساری جو ابھی
باہر سے جو آدمی سامان آتا ہے جس کو کارگو کہتے ہیں، اس میں سے 80% سامان جو ہے وہ سمندر کے راستے سے ہی آتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، دوسرے ملک سے تیسرے ملک میں جاتا ہے. جتنا بھی کارگو کا سامان ہوتا ہے، جو شپنگ ہوتا ہے، وہ سمندر کے راستے سے جہاز کے اندر لوڈ ہو کر کے آتا ہے. یہ سارا کا سارا مسخر کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اللہ نے فرمایا اور آسمان کو وہ تھامے ہوئے ہے. کون تھامے ہوئے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ آسمان زمین پر گر نہ پڑے. یہ اتنا بڑا آسمان دیکھ رہے ہیں جس کو ہم چھت بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی پلر نہیں ہے. کوئی پلر ہے؟ ابھی ایک ذرا سا بڑا، اگر زیادہ اسکوائر فٹ میں اگر آپ ایک چھت کو بنائیں گے تو اس میں کیا دیتے ہیں؟ اس میں پلر دیتے ہیں، بیم دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس کو تھامے رہے. ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن رب العالمین جو خالق کائنات ہے، مختار کل ہے، وہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی پلڑ کے بالکل تھام کے کھڑا ہوا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسی آسمان کو گرا دے اور پوری کی پوری زمین تہس نہس ہو جائے، ملیا میٹ ہو جائے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو، لیکن وہ اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے آسمان کو تھامے ہوا. اللہ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اور آسمان کو بھی وہ تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہ پڑے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو گرا دے تمام چیز ہلاک ہو جائے، لیکن وہ اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے آسمان کو تھامے ہوئے ہے. حالانکہ انسان پھر بھی ظلم کر رہا ہے. ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ہم لوگ خود بہت بڑے ظالم ہیں. ہم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ کہ ہم لوگ ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، توحید کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کے جو حالات ہیں، جو ہم لوگوں کے جو طریقے ہیں، ہم لوگوں کا جو شیوا اور شیار ہے، یہ انتہائی بہت بڑے ظالم لوگوں کا شیوا ہے. ظلم کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و مہربانی کی بوچھار ہم لوگوں پر کیے ہوا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. حالانکہ انسان ظلم کر رہا ہے. اللہ نے اسی قرآن کریم کی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 6 میں کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. لوگوں کے ظالم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو معاف کر رہا ہے. اللہ کو پوری دنیا کو ہلاک کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس خالی کہے گا کون، آسمان گرے گا، پوری دنیا ختم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت شفیق ہے، انتہائی مہربان ہے. اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. اللہ نے فرمایا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم کو حیات بخشی، اور پھر اللہ نے فرمایا پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، اور بے شک انسان انتہائی ناشکرا ہے. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا ثُمَّ أَحْيَاكُمْ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو کہ اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، اور تم تمام کو رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے. سامعین کرام، ان آیتوں کا جو مفہوم ہے اور ان آیتوں کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ کیسے جاتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پرستش میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ اپنے نفس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ جبکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہارے انڈر میں لگا دیا ہے. آسمان سے بارش برساتا ہے، ہمارے لیے روزی پیدا ہو جاتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آسمان سے بارش برساتا ہے تو ہمارے لیے روزی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کو ہمارے انڈر میں کر دیا. دیکھیں کتنی بڑی بڑی گاڑیاں، کتنی بڑے بڑے، آج میٹرو چل رہا ہے، بلٹ ٹرین چل رہا ہے. کیوں؟ کس نے تمہارے انڈر میں کیا؟ اسی رب نے تمہارے انڈر میں کیا ہے. کہ آج تم لوگ بلٹ ٹرین چلا رہے ہو، ایسا ٹرین چلا رہے ہو جو 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے آج کے ڈیٹ میں. ان تمام چیزوں کو تمہارے انڈر میں کرنے والا رب العالمین ہے. پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. کہاں چلے جا رہے ہو؟ کدھر چلے جا رہے ہو؟
سامعین کرام، اللہ نے اس لیے کہا کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا جبکہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ فار ایگزامپل، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں فرماتا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ رب نے پیدا فرمایا تب ان کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے اس ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہم نے ڈائریکٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے لیا کہ ہم لوگوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر رب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو کیا ان کا ذکر ہوتا؟ اللہ نے پیدا فرمایا، وہ مقام دیا، ان کے ذکر کو بلند کیا تو ان کا ذکر ہوا۔ ویسے ہی ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ہمارا ذکر ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، ہم کو جو پیدا کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہمارے اوپر کہ ہم کو ہمارے رب نے پیدا کیا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمارا ذکر کیا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اب پھر وہ رب تم کو مارے گا بھی۔ اس کے پیچھے دو پہلو ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو کچھ کیے ہے مار کر کے پھر زندہ کر کے قیامت کے میدان میں پہنچائے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اب تک جتنے لوگ آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں، اگر وہ تمام کے تمام دنیا میں موجود رہتے تو کیا ہوتا؟ پیر رکھنے کی بھی جگہ دنیا میں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی سے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نسل آئے وہ چلی جائے گی تو پھر دوسری نسل آئے گی، پھر تیسری نسل آئے گی، اور اپنی زندگی آرام سے سکون سے گزار کر کے اللہ کی مہربانی سے اللہ کے رحم و کرم پر پلتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے پھر موت سے ہمکنار ہوں گے اور پھر قیامت کے میدان میں پہنچیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ لیکن ان تمام مہربانیوں کے باوجود ان الانسان لکفور، انسان انتہائی ناشکرا ہے، انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔